السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ محترم اور مکرم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، ابھی تک آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، تھوڑی دیر آپ سے چند باتیں کریں گے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چند باتیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں، اس کو یاد کر لیں، تو آپ کی زندگی میں وہ بڑی کام آنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ اب سے نہیں، بہت دنوں سے، لمبے ٹائم سے ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ایسی کہی جاتی ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہیں،
اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے جو ہم اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دہشت گردی کی تعلیمات ہیں، مسلمانوں کے اندر سختی ہوتی ہے، یہ کٹر پنتھی ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیمات، ان کا اسلام ان کو انہی تمام چیزوں کا حکم دیتا ہے اور یہ اسی کو مانتے ہیں۔ میں ایک دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ موسم خراب ہو رہا ہے، اگر آپ لوگ بیٹھ کے سنیں گے تو میں سناتا رہوں گا، اور اگر آپ لوگ جانے کی کوشش کریں گے، جائیں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مولوی سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ اور یہ اس بزم کی آخری تقریر ہے، اور میں نے آپ کو بولا، میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیا جائے گا، کیونکہ مجھے بھی جانا ہے، میری بھی گاڑی ہے۔ تو توجہ میری طرف کیجئے اور تھوڑا سا ٹائم اللہ کی خاطر لگائیے۔ ہم اور آپ لوگ جس دین کو مانتے ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ہماری عمر اتنی گزر گئی، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال کا ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے، اسلام کہتے کس کو ہے، اسلام کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر اسلام سلم سے بنا ہے، سین لام میم سے مل کر بنا ہے، اور یہ سین لام میم سے جو مل کر اسلام بنا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ایسا مذہب، ایسا دھرم، ایسا دین جس کے اندر شانتی ہو، جس کے اندر سکون ہو، سلامتی ہو، عافیت ہو، ایسے دین کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد کر لیجئے آپ، اسلام مطلب شانتی والا دین۔ جس مذہب کو دہشت گردی والا دین کہا جاتا ہے، اس مذہب کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے معنی ہوتا ہے شانتی والا، دہشت والا نہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز نہ مال، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ زمین، نہ جائیداد، بلکہ سب سے قیمتی چیز ہے ایمان۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، آپ غریب ہیں، فقیر ہیں۔ اور یہ ایمان آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہ ایمان کا لفظ بھی امن سے بنا ہے، اور امن کے معنی ہوتا ہے شانتی اور سکون۔ یعنی ہمارا مذہب اسلام شانتی والا، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان، یہ امن والی، اور ہمارا جو مرکز ہے خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اللہ نے کعبہ کو امن کی جگہ قرار دیا، یعنی مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہ امن کی جگہ، مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ امن والا، مسلمانوں کا جو دھرم ہے اسلام وہ شانتی والا، ہر چیز کے اندر سکون، اطمینان، شانتی، امن، سکون، سلامتی، عافیت آپ کو ملے گی۔ یہ مذہب اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا پیارا ہے کہ اس کے معنی کے اندر، اس کے نام کے اندر ہی سکون چھپا ہوا ہے۔ جس کے نام کے اندر سکون ہو، جس کے نام کے اندر سلامتی ہو، اس دین کی تعلیمات کے اندر کتنی سلامتی ہوگی اور کتنا سکون ہوگا، کتنا امن ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، یعنی سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے،
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بہترین مسلمان کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور آپ اپنے آپ کو جانچ لیجئے، تول لیجئے، ناپ لیجئے، پرکھ لیجئے، آپ اچھے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اچھا مسلم کون ہے؟ بہترین مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی مسلمان اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو پریشان نہ کرے، اور ہاتھ تو بڑی بات ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو پریشان نہ کرے، وہ مسلمان سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جو من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے، اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہونے دے۔ تعلیم دیکھیے اسلام کی، سلامتی والا مذہب۔ اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا، بولو بتائیے، آپ بتائیے کیا بتایا میں نے ابھی؟ ہاں، شانتی والا۔ اسلام کے معنی شانتی والا۔ تو جس مذہب کا، جس دین کا نام ہی ہو شانتی والا، اس کی تعلیمات کتنی پیاری ہوں گی۔ دیکھو تعلیمات بتائی جا رہی، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تکلیف نہ ہو، گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، تہمت نہ لگائے، چغلی نہ کرے، پریشان نہ کرے، گالی نہ دے۔ ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بتایا، اچھا انسان بتایا، بہترین مسلمان بتایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، مکہ کی سرزمین ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال کی ہے۔ 25 سال کے جو نوجوان ہیں ان سے ذرا پوچھو، آپ نے کچھ کیا زندگی میں اپنی قوم کے لیے؟ آپ نے کچھ کیا اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے؟ 25 سال کے نوجوان آپ کو اپنے محلے کے اندر، اپنے سماج کے اندر بیکار، فری، خالی بیٹھے ہوئے ملیں گے، کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک ہی کام کرتے ہیں، موبائل چلانا آتا ہے ان کو بس۔ 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، نہ گھر کی کوئی ذمہ داری یہ سنبھالنے کے لیے تیار، نہ سماج کی کوئی ذمہ داری یہ سنبھالنے کے لیے تیار، نہ خاندان کی کوئی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار۔ 25 سال کی عمر ہو گئی، کام کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، دن میں رات میں بس موبائل چلایا جا رہا ہے، باقی کوئی کام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور کام کون سا کر رہے ہیں وہ دیکھیے۔ مکہ کے حالات خراب ہیں اور مکہ کے اندر چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے، غریبوں کو ستایا بھی جاتا ہے، پریشان بھی کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، مال کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے جب یہ دیکھا، چند سرداروں کو جو بوڑھے تھے، بزرگ تھے، سوچنے لگے اگر اسی طریقے کے حالات رہیں گے تو مکہ کے حالات اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے کہ حاجی حج کرنے کے لیے بھی نہیں آیا کریں گے۔ حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، آپ ان کا سامان چھین لے رہے ہو تو کون آئے گا حج کرنے کے لیے؟ بولو۔
سوچنے لگے کہ یہ تو حج بھی بند ہو جائے گا، لوگ ڈر کی وجہ سے آنے نہیں لگیں گے۔ کہنے لگے آؤ ہم ایک میٹنگ کر لیتے ہیں۔ کسی جگہ کے جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ میٹنگ کرتے ہیں اور وہاں کے حالات کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے، یہ بزرگ مکہ کے سردار اکٹھا ہوئے، یہ بوڑھے بوڑھے لوگ اکٹھا ہوئے، میٹنگ کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی، کسی نوجوان کو بھی فکر نہیں ہے کہ اس میٹنگ میں شریک ہو جائے، اس میٹنگ کا حصہ بن جائے، لیکن اکیلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جن کو اپنی قوم کی فکر ہے، لوگوں کی فکر ہے، اور ان بزرگوں کے ساتھ میں، ان بوڑھے سرداروں کے ساتھ میں پورے مکہ کے اندر اگر کوئی نوجوان شامل ہوا ہے اس میٹنگ کے اندر تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھو کتنی فکر ہے قوم کی۔ مجھے کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ میری عمر 25 سال کی ہے اور میں نے اپنی قوم کے لیے یہ اچھا کام کیا ہے۔ اللہ اگر کسی کو، کسی نوجوان کو کوئی اچھا پد دے دے، کوئی اچھی نوکری دے دے، کوئی اچھا کام دے دے، سب سے پہلے وہ اپنی قوم سے منہ پھیر لیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی قوم کی نہیں سنتا، وہ اپنے لوگوں کو نہیں دیکھتا، اس کو لگتا ہے کہ یہ تو سب کیڑے مکوڑے ہیں، ان سے دور رہو۔ تیور بدل جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ چلو ہم ماسٹر بن گئے، ہمارے قوم کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، غریب ہیں، ان کو ہمیں اللہ نے خوب نوازا، ہم سرکاری ٹیچر ہیں، 50,000 40,000 60,000 کی تنخواہ مجھے ملتی ہے، 1 گھنٹہ ہم اپنی قوم کے غریب بچوں کے لیے نکال لیتے ہیں، ان کو ٹیوشن فری میں پڑھایا کریں گے۔ بولو سوچتے ہیں ہم کبھی کسی نوجوان نے سوچا کہ ہمیں اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا، ہم پڑھ لکھ گئے، ہماری قوم کے حالات بہت خراب ہیں، اس میں غریب لوگ بھی ہیں، اللہ نے ہمیں خوب نوازا، ہم نے پڑھائی کی لکھائی کی، ہم ڈاکٹر بنے، لاؤ مہینے میں، روز نہیں، مہینے میں 1 ہی دن اپنے قوم کے اور اپنے یہاں کے اپنے گاؤں کے لوگوں کا علاج فری میں کیا کریں۔ 1 دن کوئی کیمپ لگا دیں گے اور اس کیمپ میں سب کا علاج ہوگا۔ سوچا ہے کبھی؟ نہیں آتا نا یہ خیال۔ آج ہمارے حالات تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال، اور قوم کا اتنا خیال کہ معاملے کو سدھارا جائے، معاملے کو بنایا جائے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے 25 سال کی عمر میں۔ ہمارے نوجوان پڑھ جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں، اس میں بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، لیپ ٹاپ چلانا آتا ہے، لیکن ان کو فکر نہیں۔ انہوں نے کمپیوٹر بھی سیکھا ہے نا، لیپ ٹاپ چلانا بھی سیکھا ہے نا، تو اتنا سیکھ لیا کہ اس میں فلم کیسے لگاتے ہیں، سی ڈی کیسے لگاتے ہیں، چپ کیسے لگاتے ہیں، اس کو کیسے چلائیں گے، گیم کیسے کھیلیں گے، فیس بک پر آئی ڈی کیسے بنائیں گے، بس اتنا جانکار۔ اور جو لوگ جانتے ہیں، سنو غور سے، جو لوگ جانتے ہیں ان کے دل میں کبھی خیال آیا کہ آج NPR، CAA، NRC اور کاغذات کو لے کر اتنی مارا ماری چل رہی ہے، یہ پڑھے لکھے نوجوان کبھی اپنی قوم کے اندر نکلیں، اپنے محلے کے اور سماج کے اندر نکلیں اور گھر گھر جا کر مہینے میں 1 دن یا ہفتے میں 1 دن پوچھو کہ تمہارے کاغذات میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تمہارے کاغذات میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، تمہارے کاغذات میں کسی چیز کو صحیح تو نہیں کرنا ہے، اس میں کریکشن تو نہیں کرنا ہے، تمہاری کوئی چیز بننا تو نہیں ہے، تمہیں فارم بھرنا نہیں آتا، ہم بھر دیں گے، تمہیں صحیح کرانا نہیں آتا، ہم کرا دیں گے، میرے ساتھ چلنا، مجھے جانکاری ہے، میں صحیح کروا کے دے دیتا ہوں، لیکن تم اپنے کاغذات صحیح کرا لو۔ ہے فکر کسی کو؟ کوئی فکر نہیں، بس جی رہے ہیں جیسے بھی زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو، 25 سال کی عمر ہے، قوم کی فکر ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا
کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی پیاری ہیں. اب وہ تعلیمات سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سنیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں. صفا ایک پہاڑ کا نام ہے عرب کے اندر. حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، جب تک وہ صفا اور مروہ پہ دوڑ نہیں لیں گے نا تب تک ان کا حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ابو جہل آ جاتا ہے، اور یہ ابو جہل مکہ کا سردار، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. خوب گالیاں دی، برا بلا کہا، الٹا سیدھا بولا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، بدلے میں گالی نہیں بکتے، کچھ بھی نہیں کہتے. آج ہمارے یہاں کا ماحول دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا معاملہ دیکھو. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی کہہ کے دکھائے، یوں آستین چڑھاتے ہیں. تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تیرے پاس میں دولت کم ہے، میں زیادہ مالدار ہوں. تیرا خاندان چھوٹا ہے، میرا خاندان بڑا ہے. تو کمزور ہے، میں طاقتور ہوں. اور تیری ہمت کیسے ہوئی میرے منہ لگنے کی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بات کرنے کی؟ ہمارا تو یہ معاملہ رہتا ہے. غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں کوئی بات، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، اسلام کی تعلیم دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اس کی الٹی سیدھی باتوں کا کوئی جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. گالیاں دینے لگا تو گالیوں کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے ہیں. وہ سوچنے لگا کیا معاملہ ہے؟ میں نے گالیاں اس لیے دیے تاکہ یہ بھی کچھ کہیں تو میں اور پھر اس سے بھی زیادہ گندہ بولوں، اس سے بھی زیادہ بری بات کہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. جب آپ خاموش رہے نا تو وہ کھسیا گیا، اور کہتے ہیں نا کہ ایک چپ 100 کو ہراتا ہے. 10 آدمی مل کر آپ سے خوب آپ کو سنائے، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیے، یوں بیٹھے رہیے، یوں بیٹھے رہیے، کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیجئے. جتنا غصہ ان کو آئے گا نا اس سے زیادہ غصہ ان کو آئے گا، اور آپ بس صرف مسکراتے رہیے بیٹھے بیٹھے ان کو دیکھ کر. تو وہ برا بھلا تو آپ کو کہیں گے، لیکن آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر یوں تل ملائیں گے جیسے سانپ کی طرح. جیسے سانپ نہیں ایسے تل ملاتا ہے، یوں تل ملاتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. آخر اس پہ برداشت نہ ہوا. مورخین نے لکھا ہے اسی پہاڑ کے اوپر ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، اور کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی لکڑی پڑی ہوئی تھی. پہاڑ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پتھر کا تو پہاڑ ہوتا ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، جانور کی ہڈی بھی ہو سکتی ہے وہاں. اس نے وہ ہڈی اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اتنی زور سے مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا، سر سے خون نکلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا. پیارے نبی نے زخم پہ ایسے ہاتھ رکھا اور خون سر سے بہہ کر چہرے پہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر چلے گئے. اسی پہاڑ پر دور پر نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی جو بکریاں چرا رہی تھی.
اور اپنی آنکھوں سے سارا منظر بھی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، شام کے وقت میں نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کھیل کر واپس آئے۔ مکہ کے نوجوان ہیں، مکہ کے سردار ہیں، طاقتور ہیں، بہادر ہیں، شیروں کا شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ مکہ کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہے جو ان سے آ کے لڑ جائے، اتنے طاقتور بہادر نوجوان ہیں حضرت حمزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس لونڈی نے دیکھا تھا، سارا معاملہ حضرت حمزہ کو سنا دیا، کہنے لگی تم تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، تم تو بڑے مکہ کے سردار بنے پھرتے ہو، تم تو بڑے بہادر و طاقتور بنے پھرتے ہو، آج تمہارے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اس طریقے سے مارا ہے، اور اس طریقے سے مارا ہے کہ سر پھاڑ دیا ہے، ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پورا معاملہ سنا دیا۔ حضرت حمزہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ خاندان کی بات تھی، آج ہمارے یہاں بھی بڑی عصبیت پائی جاتی ہے، اور مکہ کے اندر یہ تمام چیزیں بہت پائی جاتی تھی کہ اچھا ہمارے خاندان کے ساتھ میں ایسا کرو گے تم۔ ہاتھ میں کمان تھی جس سے تیر چلاتے تھے، شکار کھیلا کرتے تھے، وہ کمان بھی زمین پہ نہیں رکھی اور اسی کمان کو لے کر نکل پڑے۔ مکہ کے اندر ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے گھر پر بھی گئے لیکن ابو جہل نہیں ملا۔ واپسی میں پتہ چلا کہ ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس میں مکہ کے چند سرداروں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ یہ آئے اور جیسے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، پہلے آ کر اس کو گالیاں سنائی، الٹا سیدھا کہا، برا بھلا کہا، اور اس کے بعد وہ کمان جو ان کے ہاتھ میں تھی اسی کمان کو اٹھایا اور ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے بھی خون نکلنے لگا۔ کہا میرے بھتیجے کو مارے گا تو؟ میں نے دیکھ بدلہ لے لیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ بدلہ لینے کے بعد وہاں سے چلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے۔ کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، خوش ہو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو نوجوانوں، پیارے نبی کا جواب سنو میرے بزرگوں، ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا اے میرے چچا، اگر میں بھی دنیا کے اندر بدلہ لینے لگا، اگر میں بھی دنیا کے اندر بدلہ لینے لگا تو ان دنیا والوں کو معاف کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ اے میرے چچا، اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں تو ان دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا؟ ان دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون سکھائے گا؟ اے میرے چچا، میں دنیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اے میرے چچا میں تو ایسی باتوں سے خوش بھی نہیں ہوتا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے کہ تم نے میرا بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں تو آپ کس بات سے خوش ہوں گے؟ آپ کی خوشی کس چیز کے اندر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، اگر آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ کہا لو بھتیجے لو مسلمان ہو گئے ہمیں۔ تو یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب مذہب اتنا پیارا، اسلام جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟
بولو، ہاں، شانتی والا، سکون والا۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان، اور ایمان کا مطلب امن۔ تو یہ جب نام اتنے پیارے، تو اس کے اندر جو پھر تعلیم دی گئی وہ کتنی پیاری۔ اب وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کتنی پیاری۔